بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی روشنی میں دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف، بڑا ناشکرا ہے۔ بے قرار اور مجبور لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بڑی تاکید، اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور دعا نہ کرنے والوں کے لیے سخت الفاظ میں تنبیہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں، دعا نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت مہربان، باحیا اور سخی ہے، اپنے بندے سے شرماتے ہیں کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر نہ رکھے۔ دعا سے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی عمر بڑھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور مشکلات میں اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی زیادہ دعائیں کیا کرے۔ اللہ رب العزت کی وسعت اور خزانے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین جنات اور انسان ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے تمام ضروریات اللہ سے مانگے، یہاں تک کہ اللہ سے نمک بھی مانگے، اور یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، یعنی معمولی سی معمولی حاجت بھی اللہ سے مانگیں، تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ میری ہر ضرورت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو پوری کر دے گا۔ اسباب ضروریات کو پورا نہیں کرتے، بلکہ ضرورت اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کرتی ہے۔ اسباب ایک ذریعہ ہیں، وہ علت نہیں ہے۔ پانی ایک سبب ہے، پیاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے بجھتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان سمندر کے سمندر بھی پی لے تو بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ آج ہماری نگاہ اسباب پر تو زیادہ ہے لیکن مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جا بجا دعا کا حکم دیا۔ انسان اللہ ہی سے دعا مانگے، جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع اور عاجزی سے دعا مانگے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ذکر کی ہیں۔ ہر نبی پر جب بھی کوئی مصیبت آئی انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے خوب عجز و انکساری کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اس موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، کہنے لگے اے اللہ مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے دستخوان اتارنے کی دعا مانگنا
اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں یہ نعمت عطا کر دیجئے، آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اور اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد اور تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرما دیجئے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لیجئے، اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان تمام کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی دیے، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، انہوں نے بھی ظلم و ستم سے نجات اور جنت کے محل کی دعا اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جب اس نے کہا تھا میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کی زندگی میں جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے، جب بھی ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئی تو ان سب نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام اور سلف میں بھی دعاؤں کا بڑا اہتمام تھا۔ ان حضرات نے اپنے قول و فعل کے ذریعے دعا کی اہمیت اور فضیلت کو خوب اجاگر کر دیا اور اس کی خوب ترغیب بیان کی۔ حضرت علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، ہر اس آدمی کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے، اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے
وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔